السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے، یہ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں، سلامتیاں، برکتیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے آل پہ، ان کے ازواج مطہرات پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد، مسئلے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک بات واضح ہو کہ آج کل ہم پریشان کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں۔ اس لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، اس لیے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں کچھ 2 ہفتے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو ماشاءاللہ باشرح تھے اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا لیکن پڑھ نہیں پاتا تھا، اور نفسیاتی ہو جاتا تھا، مسئلے ہوتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب آئے بیٹے کے علاج کے لیے، تو ان کو باتیں سمجھائیں۔ الحمدللہ پڑھے لکھے بھی تھے لیکن سمجھدار بھی تھے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ سمجھدار ہو، تو وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی تھے اور باتوں کو الحمدللہ سمجھ گئے۔ پھر ان کو ایک ساتھی کا نمبر دیا کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں گے، یہ آپ کو جو بولتے جائیں، جو چیزیں گھر سے نکلواتے جائیں آپ نکالتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ساتھی سے رابطے میں رہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، ان کا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس کی شادی بھی انہوں نے کرا دی، اور اس نے بچے نے مدرسے میں داخلہ بھی لے لیا۔ اب کل بچہ مٹھائی بھی لے کے آیا اور ہار بھی لے کے آیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نہ تو اس بچے کو دم کیا، نہ بچے کو پانی دم کر کے دیا، نہ بچے کو کوئی اور وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی اس کو کوئی ایسا عمل بتایا۔ صرف ہم نے ان کے گھر سے چیزیں نکالی، آیتیں جو لگی ہوئی تھی وہ اتروائیں، تعویذ وغیرہ دوسری چیزیں جو بھی ایسی تھی جن پہ اثرات آ رہے تھے وہ ہٹوائیں، اور وظائف بند کروا دیا۔ اور ان کو دعائیں، قرآن شریف نارمل اور نماز اور دعائیں صرف جتنی بھی ہیں وہ اپنی مادری زبان میں پڑھنے کے لیے کہا۔ الحمدللہ کل وہ خود بھی آئے تھے، بڑے خوش تھے، دوسرے بیٹے کو بھی لائے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے، لیکن اس کو معاملات دوسرے تھے، اس کے ساتھ دوسرے ہیں۔ پھر اس بچے کو بھی بٹھایا الگ سے، اس کو سمجھائی باتیں، وہ بچے نے بھی بہت سی باتوں میں مانی کہ ہاں میری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ دور کرنے کا وعدہ کیا اس نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، بغیر کسی دم کے، بغیر کسی وظیفے کے، بغیر کسی تعویذ وغیرہ کے یا نقش کے یا کوئی اور چیز جو بھی عامل حضرات کرتے ہیں، اس کے بغیر ایک بچہ جو ہے، نوجوان بالغ بچہ جو بیمار رہ رہا تھا اور نفسیاتی ہو رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اگر تبلیغ سے کوئی جڑا ہوا ہے یا کوئی دین سے جڑا ہوا ہے یا کوئی مولوی ہے تو وہ پرہیزگار بھی ہو، یا اس کے گھر میں بے پردگی نہ ہو، یا اس کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، یا اور چیزیں نہ ہو، اس طرح کی خرافات نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نکڑ پہ، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ ہر نکڑ پہ جو ہے فتنہ کھڑا ہوگا، ایسا دور ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ سائن بورڈ دیکھ لیں آپ کیسے لگے ہوئے ہیں، ان پہ کیسی کیسی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، ہر نکڑ پہ، کیا ہر جگہ، ہر مارکیٹ میں، ہر راستے میں، ہر جگہ آپ کو کئی چیزیں نظر آئیں گی ایسی جو دیکھنے سے اور آپ کے لیے پرابلم ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو بہرحال ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں، ایسے دور میں چل رہے ہیں جہاں ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، ہر جگہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کونے پہ، ہر دروازے پہ، ہر جگہ، ہر گھر میں فتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں احتیاط سے چلنے سے فائدے ہیں، انسان بچ سکتا ہے۔ تو مہربانی کریں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو، آپ لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیں، تو بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہدایت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہم لوگ مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، ہدایت کی دعائیں مانگیں، ایمان کی دعا مانگیں، کہ ہدایت اور ایمان جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کو پوری دنیا مل جائے، اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ کا پوری دنیا بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں ہے پھر آپ کے لیے آگے، آپ کے لیے وہ وبال ہے دنیا میں آگے جو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس طرح کی اور بھی کچھ ویڈیوز ہیں میں بھیجوں گا